نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے دین کی خدمت بہت مختلف عنوانات سے مختلف لوگوں سے لیتے ہیں۔ کبھی پرندوں سے ابابیلوں سے لیتے ہیں، کبھی مچھر مکھی سے لیتے ہیں، فرشتوں سے لیتے ہیں، عام انسانوں سے لیتے ہیں۔ جس طرح چاہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ان کے نظام کے مطابق لوگ خدمت کرتے ہیں۔ بعض اس میں سعادت مند ہوتے ہیں کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے اپنی زندگی سنوار لیتے ہیں، اپنی آخرت بنا لیتے ہیں۔ بعض اس امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ جس شخص کو کوئی ذمہ داری دی جائے وہ ایسا ہے گویا اس کو الٹی چھری سے ذبح یا کند چھری سے ذبح کیا گیا ہو۔ تو بڑی ذمہ داری بڑی ہوتی ہے، اس میں بہت زیادہ رجوع اللہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ عام آدمی جتنا کچھ کر سکتا ہو ذمہ دار کو اس سے زیادہ کرنا پڑتا ہے، اس کو سب کے لیے دعائیں کرنی پڑتی ہیں۔ وہ رعیت کا ذمہ دار ہے، غلہ بانی اس کو کرنی ہے، تو ہر ایک کے بارے میں اس سے سوال ہوگا کہ اس نے ان کو کیسے ٹریٹ کیا، کیسے ان کا خیال رکھا، ان کی فکر کی کہ نہیں کی، ان کے لیے وہ گڑبڑایا، رات بھر گڑ گڑایا، اللہ سے رویا دھویا، کیا کیا اس نے کیا، جہاں جہاں گڑبڑ ہوئی اس کو کیسے اس نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ تو اس لیے بہت احساس کے ساتھ، بہت فکر کے ساتھ، اللہ سے رجوع کے ساتھ اپنی نمازوں میں اضافہ، نوافل میں اضافہ، تسبیحات میں اضافہ، استغفار میں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں، تہجد میں، اور اسی طرح نفلی روزوں میں، یہ سب چیزوں میں اضافہ بہت ضروری ہے۔ یہ سب بڑھتے جائیں گے تو زندگی میں خیر آتی جائے گی۔ جتنا تقوی اختیار ہوگا اتنی برکتیں، اور ذمہ داری کو اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کل سوال ہوگا تو کیا جواب دیا جائے گا، یہ احساس رکھنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ اپنے معاملات کو، اپنے معمولات کو، اپنی فکروں کو صحیح کرنا بہت ضروری ہے۔ تو تزکیہ کر کے، فکر کر کے، توبہ استغفار کر کے، رجوع اللہ کر کے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ کوئی ذمہ داری ملی ہے تو یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید ہم اس کے اہل تھے اور ہمیں کام اس لیے دیا گیا، اب ہم ذرا اپنی اس ذمہ داری کا جو پورا ایک شو ہے وہ بھی کریں۔ کبھی کبھی اپنا آدمی یہ احساس رکھ کے بڑائی کا اظہار کر دیتا ہے، کبھی اپنے انداز سے ایسا شو کرتا ہے کہ وہ کچھ ہے۔ یہ ساری چیزیں غیر مناسب ہیں اور اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اصل تو سید یعنی سردار وہ ہوتا ہے کہ جو ان کا خادم بن کے رہے۔ خادم خدمت کرتا ہے، خوب خدمت کرتا ہے، اس طرح اللہ اس کو نوازتے ہیں۔ تو اس میں اصل کام خدمت کرنا ہے، نفس کو قابو میں رکھنا ہے، کسی قسم کا کوئی کبر اور جو بڑائی دل میں نہ آئے، یہ احساس بھی پیدا نہ ہو کہ ہم کچھ ہیں، بلکہ ڈرتا رہے کہ میں نے کوئی غلط فیصلہ کر دیا تو کل قیامت کے دن کیا ہوگا۔ ایک عورت ایک علاقے میں تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں گشت کا سلسلہ شروع کیا، تو ایسے ہی چونکہ وہ بھیس بدل کے جاتے، لوگ پہچانتے نہ تھے، تو اس بوڑھی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ نا بہت پریشانی میں ہوں اور کتنا عرصہ ہو گیا مجھے جو ہے وہ 3-4 دن سے یہاں آئی ہوں، لیکن مجال ہے کہ کوئی کسی نے پوچھا ہو، کھانے کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو کہا کہ تم نے امیر المومنین سے اس کی بات کی؟ کہنے امیر المومنین کو کیا پتہ؟ تو کہیں لیکن اگر تم ان سے شکایت نہیں کرو گے، ان کو بتاؤ گے نہیں تو وہ تمہاری مدد کیسے کریں گے؟ کہنے کہ ان کو امیر بننے کا پھر شوق کیوں ہے، کیوں بنے ہوئے امیر؟ اگر ان کو یہ نہیں پتہ کہ ان کے رعیت میں کون کیا کر رہا ہے، تو ان 5 دنوں میں یہاں پہ اس حالت میں رہی ہوں تو ان کو خود معلوم ہونا چاہیے، ڈھونڈنا چاہیے، بندے رکھنے چاہیے۔ تو میرے فاروق بہت گھبرائے، بہت پریشان ہوئے، گھر گئے، توبہ استغفار کی اور بندے کو ان کا پورا بندوبست کروایا، سامان بھجوایا اور ایک پرچہ لے کر بندے سے بھجوایا کہ ان سے کہنا اس پرچے پر لکھ دو یا لکھوا دو یا سائن کر دو یا کہہ دو کہ میں نے اب جو مجھے 5 دن کا یہ راشن بھی مل گیا، سب کچھ مل گیا، تو عمر کو معاف کر دیا تاکہ کل قیامت میں میری پکڑ نہ ہو۔ وہ پرچہ لکھوا کے لایا گیا اور عمر فاروق نے اس پرچے کو کہا کہ یہ میرے لیے قیامت میں حجت بن جائے گا، اس کو میری قبر میں میرے ساتھ رکھ دینا تاکہ کل مجھ سے سوال ہو تو میں کہہ سکوں یا اللہ میں نے اس سے اپنی غلطی کو معاف کروا لیا تھا۔ تو اسی لیے بڑوں سے غلطی بھی ہو جائے تو ان کو معافی بھی مانگنی چاہیے، نرمی سے معاملہ کرنا چاہیے، بہت جھکاؤ آ جانا چاہیے۔ جب عمر فاروق کو خلیفہ بنایا جا رہا تھا تو ابوبکر صدیق نے ان کا جب نامزد کیا تو لوگوں نے کہا تو بڑے سخت مزاج ہیں، سختی کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، اپنا ایک روب جھاڑیں گے، مصیبت ہو جائے گی ہمارے لیے۔ فرمایا کہ نہیں، وہ تو اس لیے کہ ابھی ان پر ذمہ داری نہیں ہے اور اس وجہ سے وہ، لیکن جب ذمہ داری آئے گی تو وہ خود نرم ہو جائیں گے۔ اور اتنے نرم ہو گئے تھے عمر فاروق کہ اپنے معاملے میں کسی کو کوئی تکلیف پریشانی نہیں دیتے تھے، تو بہت ادب سے چلتے تھے، بہت اچھا چلتے تھے۔ تو
تو یہ محبت سے چلنا ضروری ہے۔ تو ذمہ داروں کو چاہیے کہ بہت محبت شفقت کا معاملہ فرمائے لوگوں پر، کہ لوگوں کو کبھی احساس ہی نہ ہو کہ ہم پر کوئی جو ہے حکمرانی کر رہا ہے، کوئی ہم پر روب جھاڑ رہا ہے، سختی کر رہا ہے اپنی مرضی سے۔ نہیں، بہت لحاظ محبت سے چلنا ہے۔ اللہ اس طرح کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی چیز سمجھ میں نہ آئے پوچھی جائے، اللہ اپنا کرم اور فضل فرمائے۔